انعمت علیہم کا جو ساتھ مانگا گیا، ان کے راستے پہ چلنے کی جو دعا مانگی گئی، اور پھر اس کے تحت ہم نے جو نیکوں کی صحبت کے حوالے سے جو ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ ہم کل حدیث پاک پڑھیں گے، اس حدیث کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے، یاد کرنے کے لائق، اور آپ جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ اس کو یاد کریں گے، یہ اتنا ہی زیادہ لطف دے گے۔ اس کے الفاظ اتنے کمال کے، اس کا مفہوم تو پھر کیا ہی بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، قتل 99 نفسا، کتنے قتل کیے؟ 99 قتل۔ فسأل عن اعلم اہل الارض، سوال کیا اس نے کہ زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ فدل علی راہب، اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زیادہ جانتا ہے۔ فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا، آ کے اسے کہتا ہے کہ انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، بھئی کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اس شخص نے 99 قتل کیے تھے، کہا 99 قتل کیے ہیں، کیا کوئی توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ فقال لا، اس نے کہا کوئی رستہ نہیں، 99 قتل کیے تو گناہ کبیرہ، کوئی معافی نہیں۔ فقتلہ فکمل بہ 100، اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے۔ جو قبول ہی نہیں ہونی توبہ، رستہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ایک اور صحیح، جان 99 ہیں، وہاں ایک اور مار دیا، 100 ہو گئے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، یہ جو ضمیر ہے نا، جن کا ضمیر زندہ ہو، اسی لیے کہا تھا نا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، جب تک آپ اسے خود اپنے اوپر نازل نہیں کریں گے، اس تصور کو نہیں پیدا کریں گے، تو امام رازی بھی آ جائیں، صاحب کشاف بھی آ جائیں، تو وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر کا موسم ہی سارا کچھ ہوتا ہے، اگر اندر کا موسم صحیح نہیں تو باہر جو مرضی ہو، اور اندر کا موسم اگر صحیح ہے تو باہر کا جیسا بھی مرضی ہو تو آپ سکون میں رہتے ہیں۔ اب ضمیر ملامت کرتا ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے کیا زمین پر کوئی اور بھی عالم ہے؟ کہا گیا ہاں ہے۔ اب وہ اس کے پاس جا کے سوال کرتا ہے، بھئی انہو قتل 100 نفس، بھئی اس نے 100 تھے، 99 تھے، ایک اور کر دیا، 100 ہو گئے۔ فہل لہ من توبہ، کیا توبہ کا کوئی ہے، کوئی توبہ ہو جائے؟ فقال نعم ومن یحول بینہ وبین التوبہ، اس عالم نے بڑی کمال کی بات کہی، کہا ہاں کیوں نہیں، بھلا اس کی اور اس کی توبہ اور اس کے درمیان کون حائل ہو سکتا؟ اگر آپ اسے یہ دیکھیں نا کہ بھئی اس کے اور بندے کے درمیان کون حائل ہو سکتا، اس بندے اور رب کے درمیان، اس رب کے اور بندے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ ایک طرف رب کی ذات ہے، ایک طرف وہ بندہ ہے، توبہ کرے تو اس کی توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں جگہ چلے جاؤ، فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم، یہ جملہ بڑا اہم ہے، فاعبد اللہ معہم، وہاں زمین پر فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے، ان کے ساتھ شامل ہو کے اللہ کی عبادت کرو، معہم، ان کی معیت میں۔ یہ ہے انعمت علیہم کا تقاضا، کہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان کی معیت کا فائدہ کیا ہے؟ وہ عالم کہتا ہے کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں اناسن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو۔ ولا ترجع الی ارضک، دوبارہ اس زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ گناہوں والی جگہ ہے، تجھے دوبارہ گناہوں کی طرف لے آئے گی۔ میں یہاں ضمن ایک عرض کرتا چلوں، جب کچھ برتن ایسے تھے عرب میں جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی،
جب شراب حرام ہوئی نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کرنا، ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ جب وہ برتن دیکھو گے تمہیں شراب یاد آئے گی، تو ابتداءً منع کر دیا گیا۔ تو جب توبہ کی جائے تو پھر توبہ کے سارے لوازمات کو اختیار کیا جائے، یعنی کنویں میں اگر مردار ہو تو مردار کو نکال کر ڈول نکالے جائیں، پہلے ڈول نکالتے رہیں، مردار بیچ میں رہے تو پھر کیا ہوگا۔ اب جو جملہ اگلا ہے، حدیث کا جو اگلا حصہ ہے بڑا کمال کا ہے، فانطلق، وہ چل پڑا، حتیٰ اذا نصف الطریق اتاہ الموت، ابھی آدھا رستہ طے کیا تھا کہ موت آن پہنچی، موت آن پہنچی۔ اب جب موت آ گئی تو فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، بڑا بندے کو اگر ان کے لفظ آتے ہیں وہ سرور آتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے پڑھتے رہے ان لفظوں کو۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، روح قبض ہو گئی، وہ پڑا ہوا ہے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ فرشتے آتے کس کی وجہ سے؟ فرشتے آتے کس کے حکم سے؟ قرآن فرما رہا ہے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ نے دونوں کو بھیج دیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے آئے، یہ بھی اللہ کے حکم سے آئے، آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے فرشتے کہنے لگے، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ توبہ کرنے والا تھا اور توبہ والا دل لے کر اللہ کی طرف آیا تھا، یہ تو اچھے ارادے سے آیا تھا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا۔ تو عذاب والے فرشتے کہتے ہیں، وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کوئی خیر کا کام تو نہیں کیا، کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں ہے، تو تم کیسے اسے رحمت کے احاطے میں لے کے جا سکتے ہو، کیسے؟ اب ان دونوں جماعتوں کا جھگڑا جاری ہے، وہاں ایک اور فرشتہ آ جاتا ہے، اللہ کی بخشش کرنے کے انداز بندہ دیکھے کہ تیرے بخشنے کے انداز کیسے نرالے، وہاں یہ بھی بھیج دیے وہ بھی بھیج دیے۔ اچھا اگر ویسے ہی بخش دیا جاتا تو ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ اب ایک اور فرشتہ آیا انسانی شکل میں، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدمی فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، اب ان کے درمیان وہ قاضی مقرر ہو گیا، اس نے کہا اچھا ایسا کرو، قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، قِيسُوا ناپو، دونوں جہاں سے یہ آیا ہے وہ زمین بھی ناپو، جہاں یہ جا رہا ہے وہ زمین بھی ناپو، جہاں یہ قریب پایا جائے گا ان میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اللہ کی رحمت کا کرنا، اللہ نے زمین کو وہی فرمائی جو نیکوں کی طرف والتی، سوکڑ جا، بندہ قربان جائے، قربان جائے، ایسے نہیں کہا تو یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میانے دو کریم، اے اللہ تو بھی کریم، تیرا محبوب بھی کریم، میرا تو دو کریموں میں معاملہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ان قوموں کا معاملہ ہے جو ہم سے پہلے، ہم تو کنتم خیر امہ، اور ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اب جب اس نے کہا زمین ناپ لو تو اللہ نے زمین کو وہی فرمائی، تو ایسا کر سکڑ جا، ایک بالشت کے برابر وہ نیکوں کے قریب تھا، ایک بالشت کے سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے بھی اسے نقل کیا، کہا ایک یہ جو ٹکڑا ہے نا زمین کی طرف وہی کرنے کا، یہ شیخ البانی نے نقل کیا۔ صحیح مسلم میں اتنا ہے کہ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ ایک بالش نیک لوگوں کی جہاں وہ جا رہا تھا اس کے قریب پایا گیا، کہا اس کو لے جاؤ جنت میں۔ ہم اگر دعا مانگتے نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم گناہ گار، ہمارے پلے کچھ نہیں، لیکن مولا ہم ان لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا دامن پکڑے ہوئے جن کی رسائی تیری بارگاہ تک تیری رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا، دوست تارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری، اے باری تعالیٰ تو دشمنوں کو بھی محروم نہیں رکھتا، دوست کب محروم رہیں گے؟ ایسے نہیں شیرازی نے کہا تھا، اور یہ بندہ ربائی پڑھتا رہے، بندہ اللہ کی رحمت پر قربان ہوتا جاتا ہے۔ کہا باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گبرو کافرو گر بت پرستی باز آ، این بارگاہ نومیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ، لوٹا
تو کافر ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، لوٹا۔ تو نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے، لوٹا۔ یہ بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ ہم اس بارگاہ میں کھڑے ہو کے، تو وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے توفیق دی کہ ایک تو وہ جو یہاں جملہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، تو ساتھ اجتماع کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ خیر کے اجتماع ہمیشہ قائم کیے رکھے، اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ ہمیشہ عطا کیے رکھے، اور ہمیں ان کے ساتھ پر ہمیشگی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔